رات کافی گہری ہو گئی تھی جب ماریا غار میں نمودار ہوئی۔ اس وقت میں اور ناصرہ جاگ رہے تھے۔ اس نے گرم جیکٹ، اونی ٹوپی اور پتلون پہن رکھی تھی اور ہاتھ میں چمڑے کا تھیلا بھی تھا، گویا وہ اپنی طرف سے جزیرے سے فرار کی پوری تیاری کر کے آئی تھی اور ہم تو پہلے ہی وہاں تیار بیٹھے تھے۔ ہم غار سے نکلے اور ماریا کی رہنمائی میں جزیرے کے واحد ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا جہاں کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی۔ چونکہ کسی فلائٹ کا وقت نہیں تھا اس لیے کنٹرول ٹاور میں صرف ایک بتی جل رہی تھی۔ ماریا ہمیں اندھیرے میں سے گزارتے ہوئے ایک اونچی چھت والے بڑے ہینگر کے دروازے کے پاس لے آئی، مگر یہاں کوئی پہرا نہیں تھا، مگر ہینگر کے بہت بڑے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ ماریا نے اپنے تھیلے میں سے چابیوں کا ایک گچھا نکالا اور ایک چابی لگ گئی اور تالا کھل گیا۔ ہینگر میں داخل ہوتے ہی ہم نے بڑے دروازے کو بند کر دیا اور ہینگر کی چھت درمیان میں بہت بڑے دائرے کی شکل میں کھلی ہوئی تھی۔ اس کے عین نیچے کالے رنگ کا ایک ہیلی کاپٹر کھڑا تھا۔ ماریا نے سرگوشی میں کہا، یہاں سے فرار کا یہ ایک آخری ذریعہ ہے۔ میں نے کہا، اس کی آواز سے گارڈز ہوشیار ہو جائیں گے اور وہ دوسرے ہیلی کاپٹر یا کسی چھوٹے طیارے پر ہمارا پیچھا کر سکتے ہیں۔ ماریا نے کونے کی طرف اشارہ کیا، اس وقت یہاں صرف ایک ہی چھوٹا طیارہ ہے جسے ہم بیکار کر دیں گے۔ یہاں دوسرا کوئی ہیلی کاپٹر بھی نہیں ہے، اس لیے ایک بار ہم فضا میں بلند ہو گئے تو پھر ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں، ناصرہ اور ماریا چھوٹے طیارے کے پاس آ گئے۔ ماریا دروازہ کھول کر اس کے کاک پٹ میں بیٹھ گئی اور سامنے لگے پرزوں کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اس نے پلاس کی مدد سے کئی پرزوں کو توڑ ڈالا اور طیارے کی سٹک کو بھی ایک طرف موڑ دیا۔ پھر طیارے سے باہر آ کر بولی، اب یہ طیارہ اڑ نہیں سکتا۔ اس کی مرمت پر بھی 10-12 گھنٹوں سے کم وقت نہیں لگے گا اور اب ہمارا راستہ صاف ہے۔ ہم فوراً ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گئے اور ماریا ایک تجربہ کار ہوا باز خاتون کی طرح سامنے پینل کے بٹن دبانے لگی۔ ڈائل روشن ہو گئے اور پھر اس نے ایک بٹن دبایا تو انجن سٹارٹ ہوا اور ہیلی کاپٹر کے پر گردش کرنے لگے۔ میری نگاہیں ہینگر کے دروازے پر لگی تھیں کہ کہیں سے گارڈز بیدار ہو کر وہاں دوڑتے آ جائیں اور ہم پر گولیاں برسانی شروع کر دیں، مگر ایسا نہ ہوا اور ہیلی کاپٹر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا اور اس وقت ہمارے دل دھڑک رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر ہینگر کی چھت کے دائرے سے نکل کر کھلی فضا میں آ گیا تو ماریا نے ایک طرف سٹک کو جھکا دیا۔ ہیلی کاپٹر نے ہلکا سا جھولا کھایا اور پھر تیزی سے اوپر ہی اوپر بلند ہوتا چلا گیا۔ نیچے کنٹرول ٹاور کی بتیاں روشن ہو گئیں اور ریڈیو سیٹ پر کسی نے چیخ کر پوچھا، کون ہو تم اور اپنی شناخت بتاؤ۔ ماریا نے جواب دینے کی بجائے وائرلیس سیٹ بند کر دیا اور ہیلی کاپٹر کو سمندر کے اوپر لے آئی۔ اب ہم کافی نیچی اڑان کرتے ہوئے سمندر کے اوپر تھے، پھر اچانک ہمیں فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ ماریا نے کہا، فکر نہ کرو، وہ زمین سے فائر کر رہے ہیں۔ ہم ان کے فائر کی زد سے آگے نکل چکے ہیں اور اب وہ ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے۔ اور ایسا ہی ہوا کیونکہ ہم ان کا اکلوتا طیارہ ہینگر کے اندر ہی تباہ کر آئے تھے۔ فائرنگ کی آواز پیچھے رہ گئی اور ہم تیزی سے کنارے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ماریا ہیلی کاپٹر کو کافی بلندی پر لے آئی تھی اور اب نیچے اندھیرے میں سمندر کالا سیاہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے ماریا سے پوچھا، کیا ہم مارسیلیز کی طرف جا رہے ہیں؟ ماریا نے جواب دیا، پہلے میرا بھی یہی خیال تھا، مگر اب میں ادھر نہیں جا رہی کیونکہ مارسیلیز میں کاؤنٹ کے آدمی ہمیں پکڑ سکتے ہیں۔ میں نے سوال کیا، تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ماریا نے ہیلی کاپٹر کے کیبن کی بتی بجھا رکھی تھی اور میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ مجھے اس کی آواز سنائی دی، وہ اونچی آواز میں کہہ رہی تھی، میں تمہیں الجزائر کے ساحل تک پہنچا کر واپس جاؤں گی۔ یہ میرے اور ناصرہ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ ماریا نے ہماری خاطر کتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔
اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی اور اس حقیقت سے باخبر تھی کہ فرانس نے الجزائر پر غیر قانونی طور پر قبضہ جما رکھا ہے اور الجزائر کے مسلمان عوام حق خود ارادیت کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ وہ الجزائری مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کے حق میں تھی۔ ہمارا ہیلی کاپٹر کوئی 1 گھنٹے تک رات کے اندھیرے میں سمندر کے اوپر پرواز کرتا رہا۔ پھر دور سے ساحل پر کہیں کہیں جھلملاتی روشنیاں نظر آنے لگیں اور ماریا نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، مبارک ہو، الجزائر کا ساحل سامنے نظر آنے لگا ہے۔ ماریا اس علاقے سے کافی واقفیت رکھتی تھی اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ اکثر یہاں رہی تھی۔ ہمارا ہیلی کاپٹر سمندر پار کر کے چھوٹے چھوٹے صحرائی ٹیلوں کے اوپر سے گزرنے لگا۔ ستاروں کی روشنی میں یہ ٹیلے دھندلے دھندلے نظر آ رہے تھے۔ ناصرہ نے شہر کی طرف جانے کی کوشش کرنے کا کہا۔ ماریا نے جواب دیا، وہ یہاں سے کافی دور ہے اور میں تمہیں تلمسان کے شہر کے باہر پہنچا دوں گی اور وہاں سے تم اپنے شہر جا سکتی ہو۔ رات کے پچھلے پہر ہیلی کاپٹر تلمسان شہر کے باہر ایک ٹیلے کے پیچھے اتر گیا۔ الجزائر کی مٹی پر قدم رکھتے ہی میں نے اور ناصرہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ماریا نے ہم سے باری باری ہاتھ ملایا اور ہمیں ہمارے خرچ کے لیے کچھ نقدی دی اور کہا، میں تمہارے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی اور مجھے بھی اپنے گھر پہنچنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا اور ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند کر کے سمندر کی طرف نکل گئی۔ ناصرہ نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا، اپنے وطن کی فضا کتنی خوشگوار لگتی ہے۔ اگرچہ ابھی ہمارا وطن آزاد نہیں ہے مگر ہم بہت جلد اس کی زنجیریں کاٹ دیں گے۔ میں نے ناصرہ سے مشورہ لیا کہ ہمارا تلمسان جانا مناسب رہے گا یا اسی جگہ کہیں رات بسر کر لی جائے اور دن کی روشنی میں وہاں سے کسی دوسری طرف نکل جائیں۔ ناصرہ نے فوراً کہا، یہ ہمارا شہر ہے اور ہمیں وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میری ایک سہیلی کا گھر بھی ہے اور ہم آج کا دن اسی شہر میں گزاریں گے۔ اور ہم ڈھلتی صحرائی رات کے دھندلکے میں ٹیلے سے نکل کر شہر کی طرف چل پڑے۔ تلمسان الجزائر کا ایک بڑا شہر ہے اور مراکش کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ جب ہم شہر کے مغربی دروازے سے داخل ہوئے تو پرانے طرز کے محرابی دروازوں والے بازاروں میں کہیں کہیں عربی لباس پہنے لوگ ابھی تک چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ناصرہ نے کہا، یہ اس شہر کی روایت ہے۔ یہاں کے بازاروں میں رات بھر رونق رہتی ہے اور قہوہ خانوں میں موسیقی گونجتی رہتی ہے۔ چنانچہ جب ہم ایک قہوہ خانے کے سامنے سے گزرے تو ہمیں ہسپانوی میوزک کی تیز دھن سنائی دی۔ ناصرہ ایک ایسے بازار میں آ گئی جس کا آدھا حصہ چھت سے ڈھکا تھا اور دکانیں بند تھیں۔ ایک تنگ سی گلی میں وہ ایک مکان کے پرانے محرابی دروازے پر آ کر رکی اور اس نے دروازے پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کسی مرد کی نیند بھری آواز آئی، کون ہے؟ ناصرہ نے اپنی سہیلی کا نام لے کر کہا، میں لیلا کی سہیلی ہوں ناصرہ۔ اسی لمحے دروازہ کھول دیا گیا اور ایک بزرگ صورت آدمی عربی چوغا پہنے سامنے تھا۔ اس نے ناصرہ کو پہچان لیا تھا اور وہ عربی زبان میں اس کی خیریت پوچھتا ہمیں ایک صحن سے گزار کر کمرے میں لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ناصرہ کی سہیلی لیلا بھی آ گئی۔ دونوں سہیلیاں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئیں اور پھر ناصرہ نے مختصراً میرا تعارف کروایا۔ لیلا کہنے لگی، تم لوگ تھکے ہوئے ہو اور اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ لیلا ناصرہ کے ساتھ چلی گئی اور میرے لیے اس کمرے میں قالین پر بستر لگا دیا گیا۔ تلمسان الجزائر کا ایک تاریخی شہر ہے اور سلطنت روما کے زمانے میں اس کا نام پوماری تھا۔ بعد میں مولائی ادریس نے رومی کھنڈروں پر یہاں اجادیہ کے نام سے ایک نئے اسلامی شہر کی بنیاد رکھی۔ تلمسان بربری زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چشمے کے ہیں۔ یہ شہر قدیم زمانے ہی سے مختلف قافلوں کی گزرگاہ رہا ہے۔ 14ویں اور 15ویں صدی عیسوی میں جب ہسپانیہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا تو اس وقت مسلمان مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد اندلس سے نقل وطن کر کے اس شہر میں آ کر آباد ہو گئی۔ مشہور ترک مسلمان امیر خیر الدین باربروسا کا بحری بیڑا ان مسلمان مہاجرین کو ہسپانیہ سے الجزائر منتقل کرتا رہا۔
उन्हीं लोगों की वजह से यहाँ अंदलुस की अरबी तहजीब आज भी जीती जागती नजर आती है। यहाँ के घरों में मखमली कालीन फर्श पर बिछे हुए हैं और खिड़कियों पर खूबसूरत रेशमी पर्दे हैं। गरम चाय और कहवे की नाजुक पियालियाँ, फिजा में बुलंद होती हल्की सी मौसीकी, खुशबूदार फूल और गुलाब, ये शहर मुसलमानों की तहजीब सौ सकाफत की हो बहु तस्वीर है। तलमसान की ख़वातीन पर्दे की पाबंद हैं और वो अपना चेहरा चादर से छुपाए रखती हैं, जिससे सिर्फ आंखें ही दिखाई देती हैं। ताहम दूसरे मशरक़ी मुल्कों की तरह यहाँ भी मगरिबी तहजीब के असरात नुमायां तौर पर देखे जा सकते हैं। तलमसान के आसपास बहुत से कदीमी आसार हैं। इस शहर की पहाड़ियाँ सनोबर के जंगलों से ढकी हुई हैं और इन पहाड़ियों के कुदरती गार बड़े मशहूर हैं। तलमसान में इस्लामी अहद के आसार कदीमा इतनी कसरत से हैं कि मुअर्रिखीन उसे अफ्रीका का गरनाता कहते हैं। इनमें मशहूर का किला बहुत मशहूर है, जिसकी बुनियाद 550 हिजरी में रखी गई थी। इस शहर में 650 साल पुराना एक तालाब भी है, जिसे इस्लामी तारीख के अजीम फातेह यूसुफ बिन ताशफैन ने बनवाया था। शहर की एक जानिब 40 पुराने मकबरे हैं और मस्जिद कबीर यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें आवेज़ा फानूस के कमकमों की तादाद 365 है। ये आली शान मस्जिद 5वीं सदी हिजरी में तामीर हुई थी और एक दूसरी अहम मस्जिद जामा सीदी अब्बू मदैन है, जो जामा करतबा की तर्ज पर बनाई गई है। उसकी गुलकारी और नक्शो निगार देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। तलमसान की ख़वातीन घरेलू कामकाज बड़े शौक़ से करती हैं और जब कोई बच्ची 15 साल की हो जाती है तो वो अपने जहेज़ के कपड़े खुद तैयार करना शुरू कर देती है। तलमसान में जब कोई बच्ची पहली बार रमज़ान का रोज़ा रखती है तो पूरा ख़ानदान खुशी मनाता है और बच्ची को खूबसूरत लिबास पहनाकर रिश्तेदारों के घरों में ले जाया जाता है, जहां उसका बड़े एहतराम के साथ खैर मुक़द्दम किया जाता है। तलमसान शहर के बारे में ये सारी मालूमात मैंने लेला के घर की लाइब्रेरी में रखी हुई अंग्रेज़ी की एक किताब में से हासिल की थी, जो मैंने आपके वास्ते यहाँ बयान कर दी हैं। अब तो ये शहर फ्रांसीसी इस्तिमार से आज़ाद हो चुका है और एक तरक्की याफ्ता इस्लामी शहर है, मगर जिन दिनों में नासिरा के साथ वहाँ पहुँचा था, उस वक्त ये शहर फ्रांस के जालिमाना कब्ज़े में था और वहाँ के मुसलमान अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद में मसरूफ़ थे। हर मुसलमान आज़ादी के जज्बे से सरशार था और हुर्रियत पसंद अपने जानों की कुर्बानियाँ दे रहे थे। शहर में फ्रांस के जासूस जगह जगह तैनात थे, जो हुर्रियत पसंदों की मौजूदगी की खबर फ़ौरन कर देते थे। फिर पुलिस के छापे पड़ते, मगर हुर्रियत पसंद या तो फरार हो जाते और या शहीद हो जाते, मगर बहुत कम गिरफ्तार होते थे। नासिरा को ये भी खतरा था कि उसके शहर में पहुंचने की खबर फ्रांस के जासूसों को ना हो गई हो। लेला उसे तसल्ली देती कि फिक्र ना करो, हमारे इलाके में पुलिस का कोई जासूस दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन हम वहां से निकलकर नासिरा के आबाई शहर की तरफ जाना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से लेला और उसके घर वाले किसी मुसीबत में फंस जाएं। चुनाचे नासिरा की हिदायत के मुताबिक मैंने तलमसान में हुर्रियत पसंदों से राब्ता पैदा किया। उनका एक आदमी मुझे शहर के एक कहवा खाने में मिला। वो एक बुलंद कामत, नीली आंखों वाला अलजज़ायरी मुसलमान था, जिसने मुझे अपना नाम हाशिम बताया और जाहिर है ये इसका फर्जी नाम था। उसने मुझे कहा कि मैं नासिरा को साथ लेकर शहर के मगरिबी कब्रिस्तान में अब्बू इसहाक के पुराने मकबरे में पहुंच जाऊं। वहां से वो हमें ऊँटों के एक ख़ास काफ़िले के साथ नासिरा के गांव तक पहुंचाना चाहता था। मैं नासिरा को दुश्मन की कैद से निकाल कर ले आया था और एक तरह से मेरा मिशन यहाँ ख़त्म हो गया था। मैंने नासिरा से कहा कि मैं यहाँ से तराबिल्स के शहर की तरफ निकल जाना चाहता हूँ, ताकि लीबिया की सियाहत के बाद मिस्र की सियाहत को चला जाऊँ। मैं उन सारे कदीम इस्लामी तहजीब के इल्म बरदार मुमालक की सैरो सियाहत करना चाहता था। वैसे भी जंग ख़त्म हो चुकी थी और रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी और नासिरा ने मुझे खुशी से इजाज़त दे दी। चुनाचे उसी रात मैंने नासिरा को हुर्रियत पसंदों के महफूज हाथों में दिया और ख़ुद उससे इजाज़त लेकर वापस लेला के घर में आ गया,
जहां से मुझे ट्यूनिस से होते हुए लीबिया की बंदरगाह तराबिल्स पहुंचना था। मैंने तलमसान के शहर में कुछ रोज रहकर उस कदीम इस्लामी मुल्क की सैर की, और फिर एक दिन सुबह के वक्त इनाबा की बंदरगाह से एक जहाज में सवार होकर ट्यूनिस पहुंचा। वहां से एक दूसरे बहरी जहाज में बैठकर बहरिया रूम के नीले पानियों में सफ़र करता तराबिल्स की बंदरगाह पर जा उतरा। उस शहर से मुझे इसलिए भी अकीदत थी कि 1911 में यहाँ एक मुसलमान अरब लड़की फातिमा बिन्त अब्दुल्लाह तराबिल्स की जंग में गाजियों को पानी पिलाते हुए शहीद हो गई थी, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने एक बड़ी पुरदर्द नज़म लिखी थी। फातिमा तो आबरूए उम्मत मरहूम है, जर्रा जर्रा तेरी मशत खाक का मासूम है। ये सआदत हूर सहराई तेरी किस्मत में थी, गाजियां दी की सुकाई तेरी किस्मत में थी। ये अभी भी उस गुलिस्तान खिजा मंजर में थी, ऐसी चिंगारी भी यारब अपनी खाकिस्तर में थी। है कोई हंगामा तेरी तुरबत खामोश में, पल रही है एक कौम ताज़ा इस आगोश में। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।